رہنمائی ملے، تیرے لوگوں کو قائلیت کا روح ملے، تاکہ ہم سب جب تیرا کلام سنیں اسے اپنے دل میں جگہ دیں، تیرے خلاف گناہ نہ کریں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو کر تیرے جلال کا سبب ٹھہرے۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ قاضی سائمن صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کے خاندان کا، اپنے ہم خدمت ساتھیوں کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ کیسے اہم موضوع پر خداوند کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کروں، جسے آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے سے لے کر آج تک ہر انسان کو ضرورت رہی ہے، اور جتنے انسان خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک اس دنیا میں پیدا ہوں گے انہیں بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ آپ کے سامنے یہ بینر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے، جو ہمارا مضمون ہے، مسیحی تصور نجات، کہ مسیحیت میں نجات کا تصور کیا ہے۔ جب ہم اپنے مضمون کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی ہو، اس کے پیروکاروں کو نجات کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا موضوع صرف مسیحی نقطہ نظر سے ہے۔ جب میں اس پیغام کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایک بات بڑی اہم لگی کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں رفاقت رکھتا رہا، وہاں کوئی نجات کا تصور نہیں پایا جاتا۔ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ اب جو اس مضمون کے تعلق سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ نجات کی ضرورت کیوں پڑی۔ آدم اور حوا خدا کی حضوری سے، رفاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو نجات کی ضرورت کی ایک ہی وجہ بیان کی جا گئی ہے، اور وہ ہے جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر نجات کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو نجات کی ضرورت نہیں تھی۔ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث تمام بنی نوع انسان جو ہے موروثی طور پر گنہگار بن گئے، اس لیے ان کی اولاد اور آگے جتنی بھی پشتیں آئیں گی یا آج تک آئی ہیں ان سب کو نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ جتنوں نے گناہ کیا اور جتنے خدا کے جلال سے محروم ہیں ان سب کو نجات کی ضرورت ہے۔ آج جب میں یہ پیغام پیش کروں گا تو چند سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہونے چاہیے، اور انہی سوالات کو ہم دیکھیں گے نجات کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال کہ نجات ہے کیا؟ دوسرا سوال کہ کون نجات پا سکتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ نجات کا کام کب شروع ہوتا ہے یا نجات کب شروع ہوتی ہے؟ چوتھی بات ہے کہ نجات کہاں وقوع پذیر ہو سکتی ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ نجات اس قدر اہم کیوں ہے؟
اور آخری سوال جو آج کے پیغام کا ہوگا وہ ہوگا کہ میں کیسے بچایا جا سکتا ہوں یا میں کیسے نجات پا سکتا ہوں اور اس نجات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں. یہ ہے خاکہ یا یہ ہے وہ سوالات جن کا جواب آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. اور یہی وہ سوالات ہیں جن پر برسوں سے بلکہ صدیوں سے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ڈگمگائے ہوئے اپنے اپنے طریقوں سے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جزوی طور پر، میں جزوی طور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جزوی طور پر بہت سے مسیحی بھی نہیں سمجھتے کہ نجات دراصل ہے کیا. شاید ہم نے یہ سمجھا کہ ہم پادری بن جائیں، ایلڈر یا ڈیکن بن جائیں، بشپ بن جائیں، فادر بن جائیں، اتوار کو گرجا گھر چلے جائیں، دائیکی دے دیں، چندہ دے دیں، صبح اٹھیں دعا کر لیں، شام سے سونے سے پہلے دعا کر لیں، یہ نجات ہے. یہ نجات کے بعد کی باتیں ہیں. اگر نجات سے پہلے کوئی یہ سارا کچھ کرتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ یاد رکھ لیجیے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی اس موضوع، یہ جو ہمارا مضمون ہے، اس کا احاطہ کیے بغیر، میں بغیر سے بات شروع کر رہا ہوں کہ نجات یافتہ اگر کوئی نہیں ہے، وہ نجات کے بغیر ہے، تو جو کوئی بھی نجات کے بغیر خدا کے بیٹے یا بیٹی کے طور پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک جھوٹی زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نجات پائے بغیر آپ خدا کے بیٹا یا بیٹی ہو ہی نہیں سکتے. بغیر نجات پائے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا بیٹی تصور کرنا کہ میں مسیحی زندگی بسر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو عزیزو یہ سراسر جھوٹ ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب ہمارے سامنے جو پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نجات ہے کیا؟ بائبل مقدس کے مطابق اس کی تعریف سن لیجئے کہ نجات کی تعریف کیا ہے یا نجات ہے کیا. گناہ کے مہلک چنگل اور اس کے اثرات سے رہائی پانے کا نام نجات ہے. بتا، گناہ کے مہلک چنگل سے اور اس کے اثرات سے رہائی پانے کا نام نجات ہے. خدا کی طرف سے تمام ایمان لانے والے جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، ان کی بحالی کو سمجھنا نجات ہے. کیونکہ بہت کچھ بگڑ گیا تھا گناہ کے بعد. اس درجے پر، اس مقام پر بحال ہونے کا نام کیا ہے؟ نجات ہے. ہم سب کو روح دی گئی ہے. ہم سب عارضی بدن کے گھر میں رہتے ہیں. ان ساری باتوں کے بعد اگر ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں اور خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نجات اس کے لیے پہلا قدم ہے. اگر کسی نے خدا کی خوشنودی پانی ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنا ہے، تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نجات. مطلب یہ کہ کوئی بھی نجات پائے بغیر خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہر سکتا.
اگر آپ میں یا کوئی بھی باغ عدن والی زندگی میں واپس جانا چاہتا ہو، اب باغ عدن والی زندگی میں واپس جانے کا مطلب میرا یہاں یہ ہے خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کرنا، خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ اس زندگی میں ایک خلا تھا عدن والی زندگی میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں میری مراد صرف پتہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت۔ عدن والی زندگی میں ایک خامی یہ تھی کہ اس میں جو آدم اور حوا کو آزاد مرضی دی گئی، انہوں نے اس آزاد مرضی کا غلط فائدہ اٹھایا، وہ کام کر دیا جس سے خدا نے انہیں منع کیا تھا۔ اب جب ہم بحال ہوں گے، خدا کی رفاقت میں ہوں گے، تو اب اس زندگی میں کوئی خامی نہیں ہوگی جو اب زندگی ملے گی نجات کے بعد جو خدا ہمیں زندگی دیتا۔ اب دوسری بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ نجات پا کون سا؟ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا اور اعمال کی کتاب کا اگر ہم 16واں باب دیکھیں 30ویں اور 31ویں آیت، ان سارے حوالوں میں جو بات ہمیں سامنے آتی ہے وہ ہے جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا سکتا ہے۔ جب جیل کے داروغے نے خدا کے لوگوں سے پولس اور سیلاس سے پوچھا، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، انہوں نے کہا کہ ساڑھی مشن جا کر، انہوں نے کہا کہ ہر روز چٹ جایا کر۔ نجات کے لیے پہلا قدم ہی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ کیا جواب تھا ان کا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کلام مقدس میں سے کہ ہر وہ انسان نجات پا سکتا ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، دوسرا کوئی نجات پا نہیں سکتا۔ کیا کریں کہ ہمیں نجات کا موقع مل جائے؟ اس بات کا احساس، ایک جملہ غور سے سنیے، اس بات کا احساس کہ خدا سے ہماری رفاقت ٹوٹ گئی اور ہم پورے طور سے کھوئے گئے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات پائے۔ اگر کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ میری خدا سے رفاقت ٹوٹ گئی ہے اور میں کھو گیا ہوں، وہ بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ احساس ہونا ہمیں نجات کی طرف لاتا ہے کہ ہم خدا کی رفاقت سے جدا ہو گئے ہیں، ہم پورے طور سے کھو گئے۔ جس کسی کو یہ احساس نہیں وہ نجات نہیں پا سکتا۔ فرض کیجیے اگر کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا کہ جی میں بیمار ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ نہ مانو تو صحیح نہ کہ میں بیمار ہوں۔ تو جب تک کوئی اپنے گنہگار ہونے کا اقرار نہیں کرتا، کھوئے ہوئے ہونے کا اقرار نہیں کرتا، خدا کی رفاقت سے دور ہونے کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس بات کا اقرار کہ ہم نے گناہ کیا ہمیں نجات کی طرف لاتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ہم ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا کی نظر میں درست نہیں، اس بات کا احساس کر لینا کہ اچھی فطرت کا انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نجات یافتہ۔ جملہ دوبارہ بول دوں، اچھی فطرت کا انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نجات یافتہ۔ اچھی فطرت کیا ہے؟ ہم جھوٹ نہ بولیں، نشہ نہ کریں، حرام کاری نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں یا کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، یہ اچھی فطرت ہے نا۔ اس سے نجات یافتہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ کلام مقدس میں مثالیں ہمارے سامنے، مقدس لوکا کی انجیل کا 18واں باب 11ویں اور 12ویں آیت میں
ایک شخص کی بڑی اچھی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 18واں باب 11ویں اور 12ویں آیت میں فریسی جب ہیکل میں جاتا ہے تو سنیے وہ کہتا کہ اس کی اچھی فطرت اس طرح سے بیان کی گئی. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. پہلی بات یہاں دعا بیان کی گئی. اے خدا کا بے دعا خدا سے رہا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں, شکر گزار بھی ہے کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں, ظلم بھی نہیں کرتا کسی کا, یا بے انصاف نہیں ہوں, کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرتا, پھر زناکار بھی نہیں, اور یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, اپنی ساری آمدنی پر دائیں کی. اس میں ایک بات کی مجھے بتاؤ تو بری بات ہے جو اس میں پائی جاتی ہے. یہ جو کچھ اس کے بارے بیان کیا کوئی برائی تو نہیں ہے نا, ساری اچھی بات ہے نا, اچھی فطرت ہے, لیکن کیا وہ نجات یافتہ ہے؟ اگر آپ میں بھی یہ ساری خصلتیں ہیں اور آپ سمجھتے کہ نہیں ہم تو یہ کام نہیں کرتے, تو یہ ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں. دوسری بات مقدس لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اس طرح سے لکھی ہے. پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ ہمیشہ کی زندگی نجات ہی ہے. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک, یعنی خدا. یہ بات میں بعد میں بتاتا ہوں, آگے آیت پڑھنا. تو حکموں کو تو جانتا ہے, زنا نہ کر, خون نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا. یہ اچھی فطرت اس کی بیان کی گئی, لڑکپن سے ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے لیکن نجات یافتہ نہیں. اب جو کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خداوند نے تو خود جب اس نے کہا کہ اے نیک استاد, تو خداوند یسوع مسیح نے تو خود اسے کہا تھا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے. اتنا ہی صرف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تو مجھے نیک نہ کہے. آگے لکھا ہے تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک, یعنی خدا. خداوند یسوع مسیح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے نیک نہ کہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو مجھے نیک سمجھتا ہے تو یہ جان لے کہ نیک صرف ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ خدا. خدا تو مجھے مانتا نہیں ہے تو نیک سمجھنے کا کیا فائدہ؟ کہ میری ماں یا باپ بچہ حکم نہ مانے تو وسیع دے, چلو میں تیرا کوئی وہ نہیں, جب سے باپ نہیں اپنے. مطلب یہ ہے کہ باپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باپ کے حکم کے تابع ہو. تو یہی خداوند اسے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتا تو مجھے نیک کہنے کا فائدہ تجھے کیا ہوگا. برابر واپس آتے ہیں, یہاں بھی اس کی اچھی فطرت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیان کی گئی, لیکن وہ بھی نجات یافتہ نہیں. خداوند یسوع مسیح کو یا اس بات کو پورے طور سے سمجھ لینا کہ راہ اور حق اور زندگی صرف یسوع مسیح. 3 باتیں یہاں بیان کی گئی, راہ, حق اور زندگی. جو بچے اسکولوں میں پڑھے ہیں میرے ہم خدمت صاحبان یہاں موجود ہیں, راہ کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ اگر راہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہ. حق نہیں ہے تو اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ باطل. اور اگر زندگی نہیں ہے تو باطل. اب آپ دیکھ لیں, راہ بھی یسوع مسیح ہے, حق بھی یسوع مسیح ہے, زندگی بھی یسوع مسیح ہے. نجات یہ ہے کہ گمراہی سے راہ کی طرف آیا جائے اور باطل سے حق کی طرف آیا جائے اور موت سے زندگی کی طرف آیا جائے. اگر راہ نہیں ہے تو گمراہی ہے, راہ تو خداوند یسوع مسیح فرض کی گئی کہ اس چرچ کو ہم یہ دروازہ بند کرتے ہیں, ایک ہی راہ, اب کہاں سے داخل ہو, ٹکرے مارو گے دیواروں کے ساتھ. اگر راہ خداوند یسوع مسیح ہے نجات پانے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ دروازہ نہیں.
عزیز بھائی اور عزیز بہن، نجات یافتہ شخص جو ہے وہی یسوع مسیح کو راہ سمجھ سکتا ہے، وہی اس کو حق سمجھ سکتا ہے، وہی اس کو زندگی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جو غیر نجات یافتہ ہے وہ گمراہ ہے، باطل کو مانتا ہے اور موت کی راہ پر چل رہا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 14 باب اور 6 آیت، کوئی اس کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، باپ آسمان پر ہے، خدا کی بات کا ایک کردار، رفاقت کی بہاری، سب کچھ تو یہی ہے نا۔ تو یسوع مسیح کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہی نجات ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر کے راہ، حق اور زندگی سمجھنا ہی نجات ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ نجات ہماری آزاد مرضی سے اپنی رضا مندی کا فیصلہ ہے، کیونکہ دیکھیں جتنوں نے اسے قبول کیا، اگر آپ رضا مندی نہیں اسے قبول کرنے کے لیے تو نجات کہاں سے آئے گی؟ خدا نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، ہم کتنے کامیاب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ بھی اگر ہو، گھر، گاڑیاں، کاروبار، روپیہ، پیسہ، زمینیں، جائیدادیں، ہم دنیا میں کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے بغیر ہیں تو ہم بے بس اور خالی، ہم کتنے ہی دنیاوی طور پر کامیاب کیوں نہ ہوں۔ تیسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ نجات کا کام کب شروع ہوتا یا نجات کب شروع ہوتی ہے؟ نجات اس وقت یا اس مقام سے شروع ہوتی ہے جہاں کسی کو خدا کے زندگی بدلنے والے کلام سے روح شناس کرایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے زندگی بخش کلام ہی نہیں سنا، وہ اس کے کلام سے روح شناس ہی نہیں ہے، نجات کہیں نہیں آئے گی۔ اور وہ ایمانداری سے جب تک کوئی اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد نہیں کر دیتا، جب تک وہ خدا کی سلامتی اور اطمینان نہیں پا سکتا۔ خدا کی سلامتی اور اطمینان کا دوسرا نام نجات ہے۔ اسے جسے کہ نجات جس کو پانا ہے، یہ اقرار کرنا اور ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ کیا لکھا یوحنا کی انجیل میں جو ہم نے حوالہ پڑھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ سمجھنا، ماننا، اقرار کرنا کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مارا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ اس کے دوست کھڑے ہیں سامنے، اس کے دشمن کھڑے ہیں، فریسی جو ہر وقت اس کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کسی کی ضرورت ہوئی؟ اپنے کی یا غیر کی ضرورت ہوئی کہ انگلی اٹھائے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، پھر اس کو صلیب کیوں دے دیا گیا؟ کیوں اس پر اتنا ظلم کیا گیا؟ کیوں اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے؟ کیوں اسے کوڑے مارے گئے؟ کیوں اس کے کانوں میں اتنی بھاری صلیب ٹانگ دی گئی؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ کلام مقدس تو کہتا ہے وہ گناہ سے واقف بھی نہیں تھا۔ یہ مجھ گنانے کا کام تھا، یہ میرے گناہ تھے جو میرے مسیح پر لاد دیے گئے۔ مجھے نجات اس لیے ملی کہ میرے مسیح نے میرے سارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوگا اس وقت تک میں نجات نہیں پا سکتا کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مارا گیا تھا۔ نجات سمجھنا آسان کام نہیں ہے،
صرف نیک فطرت اچھی فطرت کا انسان ہونا نجات نہیں ہے، اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا، خدا کا اکلوتا بیٹا تسلیم کرنا، اور یہ کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مارا گیا، یہ مان لینا کہ یسوع مسیح میرا عوضی ہو کر میری جگہ اپنی موت کی صورت میں میرا ہرجانہ ادا کرتا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو مثال دی، خداوند یسوع مسیح کی موت، اس کا بدن، خدا نے ایک سزا مقرر کر دی تھی۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ جو لوگ بینک میں چیک اپنا استعمال کرتے ہیں، ایک چیک ہوتا ہے بلینک چیک، ہم اس کو کہتے ہیں، صرف جو چیک دینے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے دستخط کر کے دے دیتا، کہتا جو مرضی دار رقم بھر لے۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کا بدن مجھ گھنونے کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر خدا نے اعلان کیا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا بدن وہ بلینک چیک ہے جو اپنے خون سے دستخط کر کے دے دیتا ہے کہ باپ جو بھی اس کے خلاف آتا تیرا وہ سارا اس کو اس طرح سے میری قیمت چکاتا ہے، اس طرح سے میرے گناہ کا ہرجانہ ادا کرتا، جو بھی ہے خداوند اس کے خلاف ہے وہ ساری کی ساری پوری کی پوری قیمت چکا دیتا ہے۔ اور پھر نہ صرف اس کی موت بلکہ یہ ایمان رکھنا کہ وہ پھر کبھی نہ مرنے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب تک آپ یہ ایمان نہیں رکھتے مرنے تک تو اس کے آپ قبول کر لیں، تو اگر جی اٹھنا نہیں مانتے تو پھر بھی آپ نجات یافتہ کیسے؟ اور یہاں جی اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو لوگ مرنا نہیں مانتے، تو کیسے نجات کی توقع کر سکتے ہو؟ کیسے نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ مقام جہاں کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، یہاں ہم نے حوالے میں پڑھا تھا کہ جو کوئی یہ اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور منہ سے ایمان لاتا ہے کہ صرف خدا ہی مجھے میرے گناہوں سے پاک کر سکتا ہے تاکہ میں اس طرح بنوں جیسا خدا چاہتا۔ شاید ہم اپنے ماں باپ کی بات مان کے انجینئر تو بن رہے ہیں، ڈاکٹر تو بن رہے ہیں، امیر تو بن جائیں، کاروباری تو بن جائیں، لیکن جب تک ہم وہ کچھ نہ بنے جو خدا چاہتا اس وقت تک ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزو یاد رکھیں، اس بات کو جاننا اشد ضروری ہے کہ نجات ایک عمل ہے نہ کہ فوری کاملیت۔ اس بات کو سمجھنا، نجات تو جس وقت آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اسی وقت آپ مل گئی آپ کو، لیکن یہ ایک عمل ہے، فوری کاملیت نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک ہم اس بدن میں ہم کراتے رہتے ہیں، جب تک اس بدن میں ہیں کئی گناہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سو جاتے ہیں جیسا پولس رسول اقرار کرتا ہے۔ نجات ہماری تقدیس جس کو پاکیزگی کہتے ہیں، یہ اس کا عمل ہے۔ جو ہم آگے بڑھتے ہیں خداوند میں، ہم اس کی پاکیزگی میں بھی بڑھتے ہیں۔ جو کچھ خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے اس کے لیے نجات ہماری مدد کرتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی جس سے خدا خوش ہوتا ہے اور ہم جان جاتے ہیں کہ ہم جیسے پہلے تھے اب ویسے نہیں رہے۔ میری بات غور سے سنیں، نجات کیا ہے؟ آپ یہاں سے پیغام سنیں گے، میں سنا کے چلا جاؤں گا۔ اگر ہم ایک تبدیل شدہ شخص کے طور پر یہاں سے نہیں گئے تو پھر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کروں، مجوسیوں کے لیے جب انہوں نے یسوع مسیح کا دیدار کیا، درشن کیے، تو اسی راہ سے واپس گئے تھے جس راہ سے آئے تھے۔
اس راہ سے واپس نہیں گئے. جس راہ سے آپ آئے ہیں, جو زندگی لے کر آئے ہیں, اگر یہ کلام آپ کی زندگی تبدیل نہیں کرتا تو پھر آپ اسی زندگی میں واپس گئے. کوئی تبدیلی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے, جی ہم نے توبہ کی, میں نے بڑے روزے رکھے, میں نے یہ کیا, میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ سارا کریڈٹ خود لیتے ہو کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. فلپیوں کا خط 2 باب اور 13ویں آیت اگر آپ پڑھ دیں, ویسے پڑھ دیں. پولس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے نام خط 2 باب اور 13ویں آیت سن لیجیے. چلیے میں پڑھ لیتا ہوں. فلپیوں کا خط 2 باب کی 13ویں آیت سنیے غور سے. یہ جو ہم کرتے پھرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا, دیکھیں, کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. تم تو نیت بھی نہیں کر سکتے, دن رات سٹیج پہ چڑھ کے نعرے مارتے ہو کہ جی میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. نیت بھی آپ کو خدا دیتا ہے, ارادے پر عمل بھی آپ کو خدا دیتا. آپ کا کیا ہے یہ تو مجھے بتا. نجات اسی لیے گزارش کر رہا ہوں, ایک تبدیلی کرنا. ہماری پہلی زندگی ویسی نہیں رہتی جیسی ہماری پہلے ہوتی ہے. اب نجات خدا کے ساتھ تعلق میں تبدیلی کا نام ہے. اگر تو آپ جو تعلق لے کے آئے ہو وہی لے کے جانا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. نجات خدا کے ساتھ تعلق میں تبدیلی کا نام ہے. کسی آپ انسان سے پوچھ لیجیے, وہ مسیحی ہے, غیر مسیحی ہے, جو بھی ہے, وہ کہے گا کہ جی خدا میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا پروردگار ہے, میرا روزی دینے والا ہے, میرا رازق ہے, میرا بادشاہ. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن جب تک کوئی نجات نہ پائے خدا اس کے لیے بادشاہ بھی ہے, رازق بھی ہے, خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, پروردگار بھی ہے, لیکن اس کا باپ نہیں بن سکتا. باپ اس کا کب بنے گا؟ جب وہ اس کے اکلوتے بیٹے کے وسیلے سے اس پر ایمان لائے گا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, اس کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس آ ہی نہیں سکتی. تو تعلق تبدیل ہو گیا. اب نجات یافتہ کے لیے خدا صرف بادشاہ, خالق, مالک, رازق, پروردگار نہیں رہتا. اب وہ اس کا کیا ہو گیا؟ باپ بن. اے ہمارے باپ, جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر اسے پکارتے ہیں. دنیا ساری خدا کہہ کے پکارتی ہے, ابا اور باپ کہہ کر صرف مسیحی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے تبدیل ہو کر اسے اپنا باپ پکارتا ہے. صرف بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں دعا کرنے کے لیے, خدا سے مخاطب ہونے کے لیے یہ کہا گیا جب تم دعا کرو تو یہ کہو کہ اے ہمارے باپ. خدا بھی ہے ہمارا, خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, لیکن نجات نے وہ تعلق تبدیل کر دیا. اسی لیے دنیا کی نظر میں, اور آپ بھی آج سن لیں, مسیحیت ایک مذہب نہیں ہے. یہ غور سے سن لیں, بہت ساری دنیا مسیحی مذہب کہتے ہیں. مسیحیت مذہب نہیں ہے, یہ تعلق کی تبدیلی کا نام ہے. اگر کسی کا خدا کے ساتھ تعلق تبدیل نہیں ہوا تو وہ مسیحی نہیں ہے. جو کہنے کو وہ مذہبی ہوتا ہے, کہنے کو ہمارا نام پادری صاحب کی کلیسیا لسٹ میں ہو, کہنے کو ہمارا نام پاکستان کی ووٹر لسٹ میں ہو کہ ہم مسیحی ہیں, اسے کیا فرق پڑے گا؟ جب تک ہمارا خدا کے ساتھ تعلق تبدیل نہ ہو اور ہم اسے اپنا باپ کہہ کر نہ پکارنے کے قابل ہوں, اس وقت تک ہم نجات یافتہ نہیں. اب اگلا سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ نجات کہاں وقوع پذیر ہو سکتی؟
سن لیجیے، خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ خداوند کے نام کا عہد ہے، گرجا گھر ہے، خداوند کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نجات کہاں وقوع پذیر ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گرجا گھر بری چیز ہے یا گرجا گھر نہیں ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گرجا گھر نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ نجات اسی کو بنا کے بیٹھ گئے ہیں، سیمنٹ اور اینٹ کی دیواروں کو، تو پھر آپ کو کلام مقدس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم خداوند کے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، جن کے پاس بھی گرجا گھر ہے، لیکن ان کو بت نہ بنائیں۔ نجات پانے کے لیے، بچائے جانے کے لیے، خداوند کے ساتھ تعلق کی تبدیلی کے لیے اینٹ، سیمنٹ یا پتھر کے گرجا گھر میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ پولس کس گرجا گھر میں تھا، کس ہیکل میں تھا جب وہ تبدیل ہوا؟ جب اس کا خدا کے ساتھ تعلق تبدیل ہو، کہاں تھا؟ راستے میں، دمشق کے راستے میں تھا نا۔ پھر ڈاکو کہاں تھا؟ وہ کون سے گرجے میں بیٹھا بات کر رہا تھا جب نجات میں؟ سلیپر نہیں تھا۔ گرجا گھر کی اہمیت کم نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کو اپنا بت بنا لیتا ہے خدا کی جگہ، تو پھر اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ داروغہ جیل میں کسی گرجے میں تو نہیں دعا کرنا، اسے بھی نجات ملی، اور پھر اس کے خاندان کو بھی۔ حبشی کھوجا کون سے گرجے میں بیٹھا ہوا تھا، کون سی عقل میں بیٹھا ہوا تھا؟ ان ساری مثالوں سے صاف ظاہر ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میں گرجا گھر کی اہمیت کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہو اسے اپنا خدا بناؤ، ان اینٹوں پتھروں کو اپنا خدا نہ بناؤ۔ خداوند نے جب آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں کیا حکم دیا؟ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا، نہ ان کے سامنے جھکنا۔ اس کو مورت بنا کے گرجا گھر کے وہ دہلیز پہ آتے ہو، گھٹنے ٹیکتے ہو، ایسے ایسے کرتے ہو، یہ کیا بنا دیا تم نے بھائی؟ ان میں سے کوئی بتاؤ مجھے، یہ جو میں نے مثالیں دی، کہ نجات کہاں وقوع پذیر ہو سکتی ہے؟ آپ کا جب تک دل تبدیل نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اب نجات زندگی کے کسی حصے میں بھی پائی جا سکتی ہے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بزرگی ہو، یا کوئی بھی عمر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ جب خدا کسی کے دل اور روح سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا دل کھول دے اور اسے اندر آنے دے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 30 باب کی 12ویں آیت، 20ویں آیت، اسی وقت اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا عمر اور کتنی دیر سے آپ گرتے آ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا دل ہی نہیں خداوند کے لیے کھولا، نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ اپنا جب کوئی دل کھول دیتا ہے اس وقت اس کی نجات ہو جاتی ہے، جب کوئی اپنے دل میں، اپنی زندگی میں خداوند کو لے آتا ہے، جب کوئی ایک مرتبہ خداوند کی آواز کو پہچان لے اور خدا کے پاک روح کو دل و جان میں جگہ دے دے، تو نجات وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی انسان، کوئی جگہ، کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی رائے، کوئی رسم و رواج بھی آپ کی نجات کو نہیں روک سکتا، جب آپ ایک دفعہ اپنا دل خدا کے پاک روح کے لیے کھول دیتے، خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ اپنے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، نجات، جملہ کان کھول کے سنیں، نجات کوئی احساس نہیں ہے بلکہ نجات ایک حقیقت ہے، کیونکہ احساس تو آپ کو ہی صرف ہوگا نا، اور حقیقت بن کر جب آئے گی تو دنیا دیکھے گی کہ یہ بندہ یا بندی پہلے کیا تھا اور اب کیا۔ نجات احساس نہیں ہے محض، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ بچائے جاتے ہیں تو آپ نجات پا جاتے ہیں، تو کوئی اسے آپ سے چھین نہیں سکتا۔
کیونکہ آپ کی نجات یا آپ تو اپنے پاس ہیں ہی نہیں ہے نا، آپ کی نجات کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے، مسیح خداوند نے کیا دعویٰ کیا کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، آپ کی نجات کی نہیں جا سکتی۔ ایک دفعہ جب آپ نجات یافتہ ہو گئے، آپ کسی مشکل فکر پریشانی میں ہوں، ابلیس اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ بچائے ہوئے نہیں ہیں، آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو یہ لازماً یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی اور نجات دونوں ہی خدا میں پوشیدہ ہیں اور دوسرا اسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آپ نے دیکھا کہ خداوند کا پاک کلام نجات کے بارے مسیحی تصور حیات کا اصل ہے کیا؟ اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی، اب میں اتنا پڑھ نہیں سکتا اس وقت کی قلت کے لحاظ سے، لیکن کلسیوں کا خط 3 باب ضرور پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کی نجات کہیں جا نہیں سکتی۔ اب اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ نجات اس قدر اہم کیوں ہے؟ کیوں ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے؟ کیوں ہر ایک انسان کے لیے اہمیت کی حامل؟ جب آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیتے ہیں تو روئے زمین پر اس سے زیادہ پرجوش رشتہ اور تعلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپ کو خداوند کی پوری اور مسلسل رفاقت میں لے آتی ہے۔ خداوند کے ساتھ پوری اور مسلسل رفاقت ہے، نہیں کہ خداوند 10 سال ہو گئے تیرے نال چلنے، تھوڑی سی میں چھٹی نہ کر رہا ہوں، مہینہ کو دے دے 10 کو دن دے دے تیرا موج میلہ کر لوں۔ یہ اس کی مسلسل رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ سویرے اٹھے، گردے آئے، بائبل پڑھی، دعا منگی، دوپہر میں جا کے بھی کو کہے نو گالاں کڈیاں، کہے نہ چوری کی تھی، کہے نہ جھوٹ بولیا، کہے نہ بے ایمانی کی تھی۔ وہ خدا کے لوگوں، نجات خدا کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ خداوند کی پوری اور مسلسل رفاقت میں یہ لے آتی ہے۔ رحیم، شفیق اور قادر مطلق خدا پر ایمان پر ہماری زندگی مبنی ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ کلام مقدس میں کچھ اور حوالہ جات بھی ہیں کہ دراصل نجات کام کس طرح کرتی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، مہربانی کر کے گھر ضرور جا کے پڑھیے۔ یوحنا رسول کی انجیل 30 باب 16 سے 18 آیت تک ہم نے پڑھا تھا، رومیو 30 باب کی 23 آیت، اور پھر رومیو کے خط کے 5 باب کی 8 سے 11 آیت تک، رومیو کا خط 6 باب 16 سے 23 آیت تک۔ یہ حوالے ضرور کریں اگر آپ پورا تصور نجات سمجھنا چاہتے ہیں بائبل مقدس کی روح سے، یہ مسیحی نظریے سے۔ اب میں نے ایک بات درمیان میں کی تھی کہ مسیحیت مذہب نہیں بلکہ یہ ایک تعلق ہے۔ مذہب میں راست بازی کے لیے آپ کو نیک کاموں کے ذریعے اپنا راستہ بنانا یا کمانا پڑتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ راست بازی کے لیے آپ کو نیک کام کرنا پڑتے ہیں مذہب میں، لیکن تعلق میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسیحیت میں آپ کی راست بازی کے لیے یسوع مسیح نے پہلے ہی سے سب کچھ کر دیا۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کے لیے کیا ہے اسے قبول کریں، اور اس بات پر پورے طور سے ایمان رکھیں کہ اس نے آپ کے لیے یہ کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں لکھے یہ کرو یہ کرو،
لیکن مسیحیت یہ نہیں کہتی. مسیحیت کیا ہے؟ کہ کیا جا چکا ہے. جہاں دیگر مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں ڈو، یہ کرو، وہاں مسیحیت اور آپ کے نجات دہندے کے صلیب پر مارے جانے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اٹس آلریڈی ڈن، یہ پہلے ہی آپ کے لیے کیا جا چکا ہے. صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا. یسوع مسیح کے علاوہ خدا کو اور کوئی درمیانی قبول نہیں. آپ جس کو مرضی درمیانی بنا لو. تیموتھیوس کے خط میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک درمیانی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح. اگر آپ کسی اور نبی کو، بادشاہ کو، رسول کو یا کسی خاتون کو یا کسی بندے کو درمیانی بناتے ہو تو خداوند کو وہ قبول نہیں، کیونکہ کسی نے آپ کا عوضی ہو کر قربانی نہیں، کسی نے آپ کی خاطر سر پہ کانٹوں کا تاج نہیں پہنا، کسی نے آپ کی خاطر صلیب نہیں اٹھائی، کسی نے آپ کی خاطر کوڑے نہیں کھائے، کسی نے آپ کی خاطر اس قدر سخت موت برداشت نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح نے کی. نجات ہماری جو ہے اس کا ایک 3 پہلو مقصد ہے، سب پہلو مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجات نے ہمیں گناہ کی سزا یعنی موت سے رہائی دی ہے. ہم نجات پا چکے ہیں، یہ ہے خدا کا فضل. دوسری بات، دوسرا اس کا پہلو ہے نجات ہمیں ہر روز گناہ کے اصول سے بچا رہی ہے. ہم نجات پا رہے ہیں، یہ تقدیس ہے ہماری، پاکیز کی جس کو کہتے ہیں، روز بروز ہوتا ہے. تیسرا پہلو ہے جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں نجات ہمیں گناہ کی مجموعی موجودگی سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نجات پائیں گے، یہ ہے جلال. پہلی بات فضل، دوسری بات تقدیس کا عمل، اور پھر تیسرا جلال کو پہنچے. جب تک ہم زندہ یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت، خدا باپ کے ساتھ رفاقت ہی ہمیں جلال تک پہنچا سکتی. آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. وہ سوال ہمارا یہ تھا کہ میں کیسے بچایا جا سکتا ہوں، میں کیسے نجات پا سکتا ہوں. سوال تو میں نے پہلے شروع میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیا تھا، آپ سمجھیں گے اتنی دیر سے بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں تو یہ تو بتاؤ کہ ہم نجات پا کیسے سکتے ہیں، ہم نجات یافتہ ہو کیسے سکتے ہیں، اس نجات کو قبول کیسے کر سکتے ہیں. عزیزو، کلام مقدس اس بات کا بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیتا ہے. رومیو کا خط جو ہم نے حوالہ پڑھا 10واں باب، رومیو کا خط اس کا 10واں باب 9ویں 10ویں اور 13ویں آیت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو کا خط 10واں باب 9ویں آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اگلی آیت سن لیجیے 10ویں میں کیا لکھا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ ہے مسیحیت میں یا مسیحی نقطہ نظر نجات کے تصور نجات. یہ اگر آپ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط پڑھیں 5ویں باب کی 17ویں آیت تو وہاں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی. جب تک آپ مخلوق رہیں گے آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. جس دن آپ نئے مخلوق بنیں گے آپ نجات یافتہ. مخلوق تو ساری
اسی لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ نئے مخلوق ہو جاتے ہیں. وہ صرف مخلوق نہیں رہتے. افسیوں کے خط میں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی ملی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل. پھر افسیوں ہی کا خط دوسرا باب 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے. نجات کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. نجات اپنی کوشش سے نہیں ہے. لکھا ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے. اس بات کو یوحنا 3:16 کے ساتھ وہاں کے لکھے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. نجات خدا کی بخشش ہے. یہ اعمال کے سبب سے نہیں ہے. اور اعمال کے سبب سے کیوں نہیں ہے؟ تاکہ کوئی فخر نہ کرے. جیسا میں نے درمیان میں بیان کیا تھا کہ کوئی کہتا نہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. فخر کو رہنے نہیں دیا خدا نے. نجات تو ہے ہی اس کی طرف سے. پھر یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور 12ویں آیت میں لکھے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے. آپ کا تعلق بدل گیا خدا کے ساتھ. محض مخلوق نہیں رہے. آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یوحنا کا پہلا عام خط 5واں باب 11ویں سے 13ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. اس کے بیٹے سے باہر ہمیشہ کی زندگی کا تصور سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. خام خیالی ہے. کیونکہ آگے کیا لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی. جس نے اسے قبول کیا یہی ہے نا مطلب. جس کے پاس بیٹا ہے جو اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے. جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں بائبل مقدس کہتی ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں. میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے. اس پیغام اور اس مضمون کا مقصد یہ تھا کہ آپ بائبل مقدس کے نقطۂ نگاہ سے جانیں کہ نجات ہے کیا. کون پا سکتا ہے نجات؟ کیسے مل سکتی ہے نجات؟ کس کی طرف سے ہے؟ میری دعا ہے کہ آپ جتنوں نے آج اس کی آواز کو سنا ہم سارے کے سارے اس پر عمل کرنے والے ہیں. آج اپنا تعلق خدا کے ساتھ تبدیل کر لیں. جنہوں نے توبہ کی ہے جو پہلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. جو نہیں ہے جنہوں نے آج تک اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا خدا کا پاک کلام آپ کے لیے واضح ہے. آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر آج تک ایسا نہیں کیا موت کی زندگی سے نکل کر باہر آ جاؤ. ہمیشہ کی زندگی میں آ جاؤ. گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جاؤ. باطل سے نکلو سچائی پر آ جاؤ. موت سے نکلو اور زندگی میں آ جاؤ. خداوند آپ سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے. آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت عطا کرے. آئیے ہم سارے یہ دعا کریں. آپ میرے پیچھے پیچھے یہ دعا کریں گے. رحیم آسمانی باپ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں جیسا بھی ہوں تو نے مجھے اپنے حضور آنے کا فضل بخشا. تو نے مجھے آج تک زندہ رہا کیونکہ تو مجھے این اسی لمحے تک لانا چاہتا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لوں اور تجھ خدائے واحد پر ایمان رکھوں. اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ تجھ سے محبت رکھوں. خداوند میں آج اپنی پوری زندگی اپنی مرضی تیرے سپرد کرتا ہوں اور آج میں وعدہ کرتا ہوں
کہ میں وہی کچھ کروں گا جس میں تیری خوشنودی ہو، تیرا شکر ہو کہ تو نے یسوع مسیح کے وسیلے میرا ماضی معاف کر دیا اور میرا حال مرکز نگاہ، میرا مستقبل تجھ میں محفوظ ہے۔ آسمانی باپ، میں تجھ میں اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح اور اپنے مددگار اور اطمینان دینے والے روح القدس کے وسیلے سے یہ سب کچھ پانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا آپ سب کو